بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی من چاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر۔ کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پر آئی پتنگ، یا گیند مانگتے بچے، یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ اف، ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا۔ اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے مگر یہ نہ معلوم کہ یہ آواز کس کے لیے ہے، کون کھینچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس سرسبز گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی اپنی روٹین کے بڑے پابند ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجے، گلیوں میں کتے بھونکے، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑنے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ مگر ہاں، سال میں ایک رات، ایک اندھیری، سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے جس میں ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک بار ضرور آتی ہے جب سخت سردی پڑتی ہے، کوہر پھیلتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں۔ تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ کان پھٹنے لگتے ہیں۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک۔ شاید اسی لکڑی سے پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی، مکروہ، کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگ رہی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز؟ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جب کسی نے بھی سنی اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی۔ نہ جانے کیوں 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنے والا تھا۔ جو ان 25 میں پیدا ہوئے یا 25 سال پہلے ناسمجھ تھے، وہ تو اس قرض کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید نہ ختم ہونے والی۔ چڑیل، جن، بھوت، بدروح، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے۔ مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔
کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر، جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کر کہ لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف خدا، کبھی ایسی موت کسی کو نصیب نہ ہو۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جفاکش۔ مرد کھیتوں میں اور باغوں میں کام کرتے تھے اور عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتی، ان کا دودھ بیچتی اور کچھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے۔ جی ہاں، سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا پیالہ، کوئی بچا کچا پھل اگر بچ جاتا تو کل کام آئے گا۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے، ہماری بلا سے مشترکہ سوچ۔ چاند بی بی بیچاری صرف نام ہی کی چاند تھی، باقی تو پوری زندگی اس کی اندھیرے سے بھری تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس بچی کا نام چاند بی بی رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ شاید چاند بی بی کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر چاند نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس ہا برس پہلے، پھر گاؤں کی زندگی، کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور چاند بی بی بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہ تھا، چاند بی بی کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، کچے رشتے ہوئے بہتے زخم، نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے اور نہ ہی پیر کا، بلکہ اس قدر بڑھ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں ہی پھیل گیا۔ چاند بی بی کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑتا۔ کھٹ 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 کی آواز چاند بی بی کے آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بد شکل، ایک پیر سے معذور چاند بی بی، کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بہت حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتی ہے۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ شیر خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی، گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے سے پیسے اور ہاتھوں میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی اپنے گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے شیر خان کو گھورتا رہا، پھر اس نے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند جملے کہے، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ شیر خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے
इरादा बदल लिया। अगर कल काम पर ना जा सका तो बच्चे फल ही खा लेंगे। उसने जल्दी से थैला पीछे कर लिया। कहीं और से मांगो। बच्चे को मुफ्त मशवरा देते हुए वो अपने रास्ते चल दिया, तेज तेज। इस सुनसान वीरान जगह पर इतना छोटा अकेला बच्चा क्या कर रहा था? उसके सीधे सादे दिमाग ने सोचने की जहमत नहीं की। वो तो जल्दी से अपने बच्चों के दरमियान पहुंच जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था क्या वो अकेला नहीं था। उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा था, बेआवाज, नजर ना आने वाला। शेर खान का भरा पूरा खानदान था, माँ बाप, बीवी और 3 बच्चे। माँ बाप बिल्कुल सेहतमंद थे, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। इन इलाकों में रहने वालों की सेहत बेहतरीन होती है और उम्र तवील। हस्बे मामूल रात का खाना खाकर तमाम अफराद अपने कमरों में बंद हो गए। सर्दी से जंग करते हुए सबने बिस्तर में घुसकर नींद में पनाह ले ली। न जाने क्या वक्त था, मगर आधी रात गुजर चुकी थी। रात सर्द थी, अंधेरी थी और हैबतनाक भी। गिरती हुई फुहार शायद थम गई थी। दूर से आती ट्रेन की आवाज ने सन्नाटे को चंद लम्हों में तोड़ दिया, मगर माहौल को मजीद डरावना कर दिया। अचानक पत्थरों से बने रास्तों पर एक आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता आवाज तेज होती गई, इतनी तेज कि कान फाड़ने लगी। गांव के लोगों की आंखें खुलने लगी और दिल धड़कने लगे, शायद खौफ से। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी की आवाज नहीं आ रही हो, तबले जंग बज रहा हो, मौत का बुलावा आ रहा हो। किसको? देर तक मुख्तलिफ गलियों में गूंजती रही। लोगों की सांसें सीनों में घुटने लगी। फिर एक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, बहुत जोर से। घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। दिल खौफ से फटने वाले हो गए, सिवाय शेर खान के। कौन है? उसने जोर से पूछा। भूख लगी, भूख लगी है, खाना दो। एक मकरूह भयानक आवाज सुनाई दी। शेर खान जैसे नींद में चलने लगा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ओ शेरे, रुक जा बेटा, रुक जा। उसके बाप ने घबरा कर उसे रोकना चाहा, मगर शेर खान तो जैसे ट्रांस में आ चुका था। वो झूमता झामता अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर पहुंच चुका था और अपने घर वालों की चीखों पुकार से बेनियाज दरवाजा खोल चुका था। मगर दरवाजा खुलते ही उसकी मदहोशी यकलख्त खत्म हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा, पलटकर वापस घर में जाने लगा, मगर शायद ठोकर खाकर गिर पड़ा। सहन में पड़ी ईंटों से उसके माथे पर इतनी गहरी चोट लगी कि खून का फव्वारा उबलने लगा। दरवाजे पर खड़ी मखलूक ने इत्मीनान से सारा मंजर देखा और फिर वापस मुड़ गई। ठक ठक ठक, उसकी लकड़ी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मध्यम हो गई। बाबा, शेर खान की बीवी ने जोर जोर से रोते हुए शेर खान के बाप को आवाज दी, जो सकते के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया था। बाबा, आप किसी को बुलाओ, शेर खान को अस्पताल ले चलो। नहीं रोजीना, शेर खान अब इस दुनिया में नहीं है। शेर खान के बाप की आवाज जैसे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। चांद बीबी उसको अपने साथ ले जा चुकी है। वो जब किसी का दरवाजा बजाती है तो उसको साथ लेकर ही जाती है, कभी अकेली वापस नहीं जाती, कभी भी नहीं। उस गांव के लोग बहुत खूबसूरत थे, मगर हमेशा से दिल पत्थर के थे, हमेशा से। चांद बीबी गरीब की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। उसकी दोनों खूबसूरत बहनों और भाई की शादी हो गई। सब अपने अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। चांद बीबी जब तक छोटी और नासमझ थी, उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई उसको पसंद नहीं करता, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई उसको एहसास होता गया कि सब उसे अछूत समझते हैं। जब तक माँ बाप का साया सर पे था, धूप इतनी कड़ी ना थी।
مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ بھیانک مسئلہ تھا، روٹی۔ چاند بی بی اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے گھن کھانے لگی تھی، اور وہ پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ چاند بی بی کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا، وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے چاند بی بی پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے جیسے چاندی سے بنے ہوئے ہوں۔ سردی میں تو اس کا پیر کا درد دگنا ہو جاتا تھا، اس سے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا، مگر بھوک، شدید درد کو ہرا دیتی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی کا دروازہ بجا دیتی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ چاند بی بی کی دو بہنیں اتفاق سے بہت دور بیاہی ہوئی تھیں، ورنہ شاید کہانی نہ بنتی۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر اور بد لحاظ تھی۔ اس کو چاند بی بی سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ چاند بی بی بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگتا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی، شاید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کیا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ بھی توڑ ڈالے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش، کوہر وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ چاند بی بی اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہ تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ چاند بی بی کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب چاند بی بی کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے پڑی ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں ہو، نیند میں جھولتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھلتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ چاند بی بی۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ چاند بی بی تو ہو رہی تھی۔ ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھولنے والا بھی تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا گیا ہو،
جیسے چوہے پائٹ پائپر کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل آباد تھے۔ ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت اور کم آمدنی والی زندگی اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف بھی ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ شیر خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور سب سے اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، چاند بی بی کی بھابھی۔ آنکھ دھوکا ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت بھولی بھالی صورتیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھید بھاؤ ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ گہرے سمندروں کی تہ میں اور بہت اوپر آسمانوں پر کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں، لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی، ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی شداد کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک رکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ گاؤں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر حسین، اتنی کہ کوئی زبان سے اس کا نقشہ نہیں بیان کر سکتا۔ کرسٹل جیسے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی جل پریاں لگ رہی تھیں، مخمل جیسی گہری سبز گھاس، شہد کی نہریں۔ اگر وہ گاؤں جنت کا ٹکڑا تھا تو شاید یہ جگہ سچ مچ جنت کی طرح تھی۔ نہ جانے کون سا وقت ہوگا، گہرے بادلوں سے ڈھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، مگر ماحول بے حد پرسکون تھا۔ ایک عجیب سی خوشی کی ترنگ کا احساس تھا، وہ احساس جو بالکل نوجوانی میں بے وجہ ہی ہوا کرتا ہے۔ نہر کے کنارے درختوں تلے ایک دسترخوان لگا ہوا تھا جس پر بے شمار رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر پورے 25 لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ان کے برتن خالی ہوتے ہی بار بار بھر دیتا، ان کو بہت پیار سے خوش دلی سے کھانا کھلا رہا تھا، تواضع کر رہا تھا۔ کون؟ ایک عورت۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، بالکل صحت مند تھی۔ وہ چاند بی بی تھی۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ کے یا کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کوئی حادثہ ہوا ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں اپنی کہانی لکھیں، ہو سکتا ہے اس چینل پر اگلی کہانی آپ ہی کی ہو۔ ہم آپ کے کامنٹس کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے۔